قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، اس دنیا کے اندر 3 قسم کے انسان ہیں۔ ہر محکمے میں چلے جاؤ، دینی ادارے میں چلے جاؤ، تبلیغ میں چلے جاؤ، خانقاہ میں چلے جاؤ، 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے۔ ایک قسم ہے طالب کی، جس کے دل کے اندر طلب ہے، یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، یہ جون سی مجلس میں بھی جائے گا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ جیسے ہماری یہ مجلس ہے تو اس میں بھی 3 قسم کے جو لوگ سننے والے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ نمبر 1 طالب، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس میں طلب ہے کہ میں کچھ اللہ رسول کی بات ڈھنگ کی سنوں، تو یہ اس مجلس سے فائدہ اٹھا کر اٹھے گا۔ دوسری قسم ہے قانع کی۔ قانع کا مثال یہ قناعت کرنے والا، ہاں یہ قصہ تو میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، یہ حدیث تو میں نے کئی مرتبہ سنی ہے، یہ مضمون تو میں نے کئی مرتبہ اجتماعات میں سنا ہے، اسے کہتے ہیں قانع، قناعت کرنے والا۔ تو یہ نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے، یہ لٹکا اٹکا رہتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ناقد کی، ناقد، تنقید کرنے والا، کرٹیسائز جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ ہاں بھئی اس جملے کے بجائے ایسا جملہ کہتے تو اچھا تھا، یوں کہنا چاہیے، تنقیدی جن کا مزاج ہوتا ہے، تو یہ ناقد جو ہوتا ہے یہ محروم رہتا ہے۔ طالب یہ اوپر جاتا ہے اور قانع یہ لٹکا اٹکا رہتا ہے، اور ناقد یہ محروم۔ عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، سارے صحابہ تھے، آپ کا یہ حجۃ الوداع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو بعض لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، چلے مزدلفہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے میرے ساتھی کا انتظار ہے، میرے اٹھنے کے پیچھے جو بیٹھا ہے مجھے اس کا انتظار ہے، وہ وضو کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ آئیں بیٹھ جائے تو ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے آنے میں دیر لگی تو یہ لوگ پھر آئے اور پھر آ کر حضرت سورج کو غروب ہو گیا، ہم چلے مزدلفہ؟ آپ نے فرمایا لی ردیف، ردیف کہتے ہیں اٹھنے کے پیچھے بیٹھنے والے کو۔ بھئی میرا ایک ساتھی ہے پورے حج میں میرے ساتھ رہا ہے، اب پیچھے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں وہ صحابی آئے اور وہ تھے کون؟ حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی کہ بہت زیادہ قبول صورت ہو، بہت زیادہ ہینڈسم ہو، بہت زیادہ، سیدھے سادے صحابی تھے اور حبشی النسل تھے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت چلیں مزدلفہ، ان کی زبان سے نکلا کہ او ہو اتنا بڑا اللہ کا نبی اور یہ لونڈے کی وجہ سے انتظار کرتا رہا، اتنا جملہ کہا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو صدیق اکبر نے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو، یہ تنقید کرنے والوں کو پہچان لو۔ صحابہ نے ان کے فوٹو کھینچ لیے، فوٹو کھینچنے کا اس زمانے میں فوٹو آنکھوں کے ذریعے سے فوٹو کھینچتے تھے، اپنے کیمرے میں لے لیے کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ اور پھر صدیق اکبر نے جملہ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے،
بس اب قافلہ شروع ہو گیا مزدلفہ کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر طبیعت خراب ہوئی، جو بھی حالات آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ قومیں، کچھ خاندان مرتد ہو گئے تھے۔ ان کی خبریں مدینہ منورہ آئی کہ فلاں قبیلے والے مرتد ہو گئے، فلاں قبیلے والے مرتد ہو گئے۔ تو سب سے پہلے جس قبیلے کی مرتد ہونے کی خبر پہنچی، یہ وہی قبیلہ تھا جس نے عرفات میں حضرت اسامہ پر تنقید کی تھی۔ یہ ناقد اتنا خطرناک ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، جو ہمارے ماحول کے اندر، چاہے دینی ماحول ہو، چاہے دنیا کا ماحول ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا ماحول ہو، چاہے خانقاہ کا ماحول ہو، چاہے تصنیف تالیف کا ماحول ہو، چاہے سیاست کا ماحول ہو، آدمی جو ہے نا وہ تنقیدیں بہت کرتا ہے۔ ٹانگ کھینچنا یہ میں عام طور سے سمجھا دیتا ہوں، تنقید عام آدمی سمجھے گا نہیں، تو ایک لطیفہ ہے۔ یہ جو اگلی بات بیان کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ہے لطیفہ۔ علماء اگر کوئی بھی چیز لکھے تو سمجھو کہ ان کا کوئی نہ کوئی تجربے میں چیز آئی ہے تو یہ لکھیں گے وہ، کہ جہنم کے باہر جو ہے 3 قسم کی جہنمی تھی۔ ایک جو ہے مسلمانوں کی جہنم، جو مسلمان گنہگار گئے ہوئے تھے، اور ایک یہودیوں کی جہنم، اور ایک نصارہ کی جہنم۔ نصارہ کے سارے تھے۔ تو جو یہودیوں کی جہنم تھی اس کے باہر جو ہے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی نکلے گا تو فرشتے پکڑیں گے، آگ اندر داخل کریں گے۔ نصارہ کی جو جہنم ہے اس کے باہر بھی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، بھئی اگر نکلے گا بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پکڑ کر اندر کریں گے۔ مسلمانوں کو جو جہنم ہے اس کے باہر فرشتے نہیں کھڑے تھے۔ تو تعجب ہوا، پھر یہ بھی تو بھاگ سکتا ہے نا، بھئی جب بھاگنا ہے جیل میں سے تو یہ بھاگ سکتا ہے، بھئی یہاں کیوں فرشتے نہیں کھڑے؟ بولے اس لیے نہیں کھڑے کہ مسلمان اگر اندر سے بھاگے گا تو اندر ٹانگ کھینچنے والے ہیں۔ یہ لطیفہ جو کوئی بڑا آدمی کوئی جو لکھے گا تو اس کی پیچھے کوئی منظر ہوگا اس کی، حالانکہ یہ قصہ کوئی حدیث میں نہیں آتا۔ یہ قصہ نہ ہے تو صحابہ میں ملے گا، نہ میری کتاب بکھرے موتی میں ملے گا، نہ بخاری میں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا۔ لیکن جو لکھنے والے کوئی نہ کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ان کا کوئی تجربہ ہوا ہوگا، ان کے زمانے میں تجربہ ہوا ہوگا۔ بڑے بڑے محدثین جو گزرے ہیں ان کے زمانے میں تجربہ ہوا تو اچھا، ہر زمانے میں مقررین الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ کوئی ایمانیات پر بات کرتا ہے، کوئی عبادت پر بات کرتا ہے، کوئی طلب پر بات کرتا ہے، کوئی قناعت پر بات کرتا ہے، کوئی وظیفے بتاتا ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے ناقد مت بننا، ہمیشہ طالب بن کر رہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، کہتے تھے کہ چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی پیپر آئیے کہ نہیں آئے، جو آج پیپر کیوں نہیں آیا، آدھا گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے گا پیپر، تو یہ اتھل پتھل ہوگا کہ آج پیپر نہیں آیا، آج اخبار نہیں آیا، فون کرے گا ادھر ادھر، تمہارے کیا اخبار آئی کہ نہیں آئی، اس کو طلب ہے۔ اور جس دن چھٹی ہوگی اخبار کی تو 10 آدمی کو فون کرے گا کال اخبار نہیں آوے، ہاں ارے مزہ نہیں آوے یار، کال اخبار نہیں آوے، دن گزرے گا نہیں، کھلا سے کلا نہیں۔ تو ابا یہ فرماتے تھے کہ چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے۔ اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تب اس زمانے کے قطب بن جائیں گے۔ ہدایت کی طلب کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے باندی جو ہے
وہ غریب تھی اور دیندار تھی، دل میں طلب تھی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ تو بعد میں ابراہیم بن ادہم بنے، تو بادشاہ تھے، اور جو بادشاہوں کی زندگیاں ہوتی ہیں عام طور سے وہ زندگی ہوتی تھی ان کی، لیکن یہ باندے جو ہے یہ دینی مزاج کی تھی، مزاج دینی تھا۔ پھر غریب بھی باندی وہی بنتی ہے جو غریب ہو، کوئی شاید کوئی بہت بڑی مالدار لڑکی باندی بن کے نہیں آتی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب سیٹ کا ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اس باندی کے ذمے تھا ابراہیم بن ادہم کے لیے بستر لگانا رات کے وقت میں۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ، ان کی بیوی رانی، تو اس کے ذمہ یہ تھا کہ سب جگہ سے پھول منگوائے جاتے تھے، گلاب کے، چمیلی کے پھول اسے دے دیے جاتے تھے، تو پھولوں کا بستر لگتا تھا، ٹاپ ٹو باٹم پھول، بیچ میں بھی پھول، اوپر بھی پھول، نیچے بھی پھول، سب جگہ یہ سجاتی تھی۔ یہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ سلامت اس پر سوتے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی اس پر سوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا، ایسا دل میں خیال کر رہی تھی وہ۔ جب پورا بستر سیٹ ہو گیا تو اس نے جو وقت دیکھا کہ ہاں ابھی تو بادشاہ سلامت کے آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہے، بادشاہوں کا تو اوقات ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیر ہے، میں ذرا لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کیسا لگتا ہے، تھکی ہاری تھی، سو لیٹی، آنکھ لگ گئی، خراٹے لینے لگی۔ تھوڑی دیر میں جو وقت ہوا تو بادشاہ بھی آ گئے، ان کی بیگم بھی آ گئی، دونوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ، جاریہ مکان زوجہ، جاریہ کہتے باندی کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، کہ جاریہ مکان زوجہ، ارے باندی بیوی کی جگہ پہ لیٹی ہے۔ غصہ آیا، لکڑی لی اور لکڑی لے کر 5 لکڑیاں ماری اس کو، اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ ہنسی اور ہنس کر نیچے آ گئی، تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، اخطأت ثم تضحک، ارے تو نے قصور کیا ہے اور ہنس رہی ہے، ماذا سبب الضحک، ہنسنے کی کیا وجہ، پھر قصور کیا ہے تو آدمی معافی مانگے نا، شرمندہ ہو، تو نے قصور کیا اور تو اب ہنس رہی ہے، کیوں ہنس رہی ہے، تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا، طالبہ تھی وہ، دل میں طلب تھی، اور بادشاہ سلامت جو ہے ان کے دل میں بھی طلب تھی، یہ بھی خیر ڈھونڈ رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں طلب ہوگی تو خیر سلام کر کے اس کے پاس آئے گی، ہدایت سلام کر کے آئے گی، میں آ گئی ہوں، اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے تو مسجد میں آ کر بھی محروم، حرم میں بھی محروم، چلے میں نکل کر نہیں محروم، چلا دے گا، کھا لیا جائے گا، کھا لے گا، بس آ جائے گا، کھڑکی بند ہے، اور کھڑکی کھلی ہوئی تو 3 دن میں ولی بن کے آ جائے گا، کیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو 3 دن میں ولی بن کے آئے گا۔ ہم نے ایسے قصے بہت دیکھے کہ 3 دن لگائے زندگی بدل گئی، اور ایسے بھی قصے دیکھے سال کے 3 چلے لگاتے ہیں لیکن جیسے تھے ویسے۔ ہمارے سامنے دونوں رپورٹ ہے، ہم تو ساری دنیا کو دیکھتے ہیں نا، یہاں جاویں یہاں جاویں یہاں جاویں، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ بھی خیر ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ تو تھی دیندار، تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیوں ہنسی تو، ہنسنے کی وجہ بتا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس لیے ہنسی کہ 5 منٹ میں کچھ منٹ میں لیٹی اور میں نے 5 لکڑیاں کھائی، تو جو پوری رات لیٹے گا کتنی لکڑیاں کھائے گا حشر کے میدان میں، پھر میں کچھ منٹ لیٹی اور 5 لکڑیاں پڑی مجھے، اور آپ تو جب پوری رات
لیٹتے ہو اور اتنے سالوں سے لیٹتے ہو تو حشر کا میدان میں کتنی لکڑیاں پڑی گی، ذرا حساب کتاب کر لینا۔ یہ بات بادشاہ کے دل پر چوٹ کر گئی، بس اتنی بات۔ اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے ایک دعا آدمی ضرور مانگے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے ہمارے پیارے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ دل کی کھڑکی کھلی رہے گی، ہدایت داخل ہو جائے، ربانی لہریں چلتی ہے، ربانی لہریں چلتے ہوئے ہدایت آ جائے گی، اس کو مل جائے گی۔ اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے تو حرم میں رہ کر بھی محروم۔ ابو جہل حرم میں رہتا تھا، محروم۔ ابو لہب وہاں رہتا تھا، محروم۔ بلال حبشہ میں رہتے تھے، وہاں سے آ کر اللہ نے خیر دے دی۔ صہیب رومی یہ روم کے تھے، وہاں سے آئے، کیونکہ وہ جہاز کے اندر معمار تھے۔ صہیب رومی پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹریشین بھی ہوتے ہیں، معمار بھی ہوتے ہیں، کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں، پورا عملہ ہوتا ہے۔ یہ معمار تھے صہیب رومی۔ جہاز ڈوب گیا، جب جہاز ڈوبا یہ تیرنا جانتے تھے، یہ تیرتے تیرتے جدہ پہنچ گئے۔ جدہ پہنچ کر لوگوں سے کہا بھی یہاں کوئی بستی ہے؟ جدہ اس وقت بستی تھی نہیں، سمندر کا کنارہ تھا۔ یہاں کوئی بستی ہے؟ بولے کہ یہاں مکہ قریب میں ہے، وہاں ایک اللہ کے نبی بھی ہے، تم چلے جاؤ وہاں۔ تو صہیب رومی کہتے تھے میں تھکا ہارا پہاڑوں پر چڑھتا ہوا، وادیوں سے پیدل چلتا ہوا، وہاں کی گرمی، وہاں کے پتھر، مکہ مکرمہ پہنچا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس دیکھتے ہی میرے دل میں ہدایت آ گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور یہاں قریبی رشتہ دار ہے ابو جہل، ابو لہب، قریبی رشتہ دار، قریبی مت کو اقرب ترین رشتہ دار ابو طالب۔ لیکن دل کی کھڑکیاں جو بند تھی تو بند ہی رہی، انہی بند کھڑکیوں کے ساتھ چلے گئے۔ اب یہ ابراہیم بن ادہم بن گئے بہت بڑے اللہ والے بادشاہ تھے۔ بادشاہ چھوڑ اس نے کہا بس بھائی، بس مجھے مل گیا رستہ، مل گیا مجھے رستہ مل گیا۔ کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری حکومت کو چھوڑ کر یہ بیت اللہ پر پہنچے۔ جب بیت اللہ پر پہنچے اور اچھا پہلی مرتبہ بیت اللہ دیکھا انہوں نے، حالانکہ بادشاہ تھے، کتنا پیسہ ہوگا؟ یہ بادشاہ جتنے بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں یہ حج سے اور عمرے سے محروم رہتے ہیں، چونچلوں کی وجہ سے۔ اور جو سلاطین دیندار ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں میں دین ہوتا ہے، جن کے دل کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہے، خود بھی جو ہے مکہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کو بھی حج کراتے ہیں، لوگوں کو اپنے خرچے سے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیت اللہ جاؤ۔ تو یہ پہلے مرتبہ بیت اللہ پر گئے ابراہیم بن ادہم، کبھی حرم دیکھا نہیں تھا، لیکن چونکہ بادشاہ تھے سب پہچانتے تھے ابراہیم بن ادہم۔ جہاں بیت اللہ پر نظر پڑی ابراہیم بن ادہم کی، ہچکیاں مار کر رونے لگے۔ اللہ مل گیا، یاد رکھنا، طالب کو اللہ ملتا ہے، قانے کو نہیں ملتا اور ناقد کو بھی نہیں ملتا۔ جو طالب ہوتا ہے اس کو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور لے کے چلتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جہاں بیت اللہ پر پہنچے، بیت اللہ پر پہنچتے ہی جب بیت اللہ پر نظر پڑی تو انہوں نے بڑے درد بھرے اشعار پڑھے، اور روتے روتے اشعار پڑھے۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، الہی عبدک العاصی عطاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، الہی عبدک العاصی عطاکا، مقرم بالذنوب وقد دعاکا۔ اے میرے پیارے اللہ،
تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد داک ان تغفر فانت لذاک اہل ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو ہی اس کا اہل ہے، معاف تو ہی کرے گا، اور معافی بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے دھکا مار کر واپس لوٹا دیا تو تو ہی مجھے بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں میں چلا جاؤں۔ یہ الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد داک ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ تیرے علاوہ کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے ابراہیم نے تھا۔ وہاں کی پولیسیں آئیں، وہاں کے لوگ آئے، بھی بادشاہ ہے، بھئی بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ پھر جو ہے کافی دیر کے بعد کتابوں میں لکھا ہے ہوش آیا انہیں، زمزم پلایا گیا، زمزم ڈالا گیا، بس بیت اللہ کو دیکھتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے کہ بس ایک باندی کی وجہ سے مجھے ہدایت مل گئی۔